سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو اسرائیل اور حماس کا اس وقت ایک جنگ بندی کو لے کے ایک معاہدہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد فلسطینی ہمارے بھائی، ہمارے بچیاں، وہاں کے لوگ اطمینان کا سانس لیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہ ایک سبق ہے سب کے لیے کہ اسرائیل جیسا جارحانہ ملک اور نتنیاہو جیسا جس کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکتے ہیں کہ اس کو کس نام سے بلایا جائے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا وہاں قتل کیا، پورا برباد کر دیا، پر اس کے باوجود اس کو آج ٹیبل پہ آنا پڑا بات کرنے کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سبق ہے پوری دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لیڈرز کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق سے یا خون بہا کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ خون بہا کے مسئلے نہیں حل ہو سکتے، آخر کار آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے۔ جہاں تک سنیل شرما صاحب کا سوال ہے کہ وہ جو پی ڈی پی نے ایک بل لایا ہے جموں کشمیر کو، اینٹی بلڈوزر بل، جو جموں کشمیر کے لوگوں کی، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس سالوں سال سے کہیں کسی نے گھر بنایا ہے، 4 مرلے 10 مرلے، یا کوئی دکان ہے یا کاؤ شیڈ ہے، تو اس کو کیسے ریگولرائز کر لیں، اس کو ہم نے بل لایا ہے۔ اور جس طرح سے جو لیز ہے ہوٹلیئرز کی، جو سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، ہوٹل چلا رہے ہیں، ٹورزم کو زندہ رکھا ہے، ان سے وہ چھین کے باہر کے لوگوں کو دینے کا جو ایک ان کا پروگرام ہے، اس کے خلاف ہم نے بل لایا ہے۔ تو میں سنیل شرما جی سے ایک معتبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ تو ایم ایل اے ہیں، آپ کا کام ہے قانون بنانا۔ یہاں تو بلڈوزر بابا چیف منسٹر نہیں ہے کہ آپ بلڈوز کر کے مسجدوں کو بھی توڑو گے، گھروں کو بھی توڑو گے، سب کچھ توڑو گے، اسکولوں کو توڑو گے۔ اسلام کے جو اسکول ہے، یہاں ایک چنی ہوئی سرکار ہے، اور پچھلے 2019 سے یہاں جموں کشمیر کے لوگوں میں ایک عدم تحفظ رہا ہے، یہاں کی زمین کو لے کے، یہاں کی نوکریوں کو لے کے، یہاں کے وسائل کو لے کے، ریسورسز کو لے کے۔ تو پی ڈی پی نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی۔ یہ ہم نہیں کہتے ہم نے بڑا کمال کیا، پر ہم نے اپنی طرف سے ایک بل لایا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سرکار یہ بل لائے، اگر ان کو ہمارا بل پسند نہیں، بل یہ نہیں یہ جھوٹ موٹ کا کہ پرائیویٹ ممبرز بل، آپ سرکار میں آپ کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں، تو آپ کو پرائیویٹ ممبر بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھے بل لائے۔ جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوتا ہے تب تک تو بچائیے جو آپ بچا سکتے ہیں، تب تک تو لوگوں کو کوئی آرام دے دیجیے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو 2019 کے بعد قانون آئے ہیں، اس سے آپ کسی کو بھی زمین دے دیجئے، پر جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو بے دخل کر دیجئے۔ آپ نے انڈسٹری کے نام پہ، انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہزاروں کنال زمین باہر کے لوگوں کو دیا، صرف اس کا 50% جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا۔ کتنی انڈسٹری سیٹ ہوئی کشمیر میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملا، جموں والے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی فورسز، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں یہاں ٹیررزم ختم ہو گیا ہے، یہاں حالات ٹھیک ہوئے، دوسری طرف سے آپ نے اتنی سہولت کاری کی سیکورٹی فورسز کو زمین دینے میں کہ آپ اسٹریٹجک ایریا بولیں گے آپ کو زمین مل جائے گی، آپ کو جو اس میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ڈی سی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ایڈمنسٹریشن سے ضرورت نہیں پڑے گی پوچھنے کی، تو ان کو بھی آپ زمین دے رہے ہیں۔ یہ خالی کشمیر نہیں ہے، جموں میں ہم سے زیادہ دی ہے، لداخ میں اس سے بھی زیادہ۔ تو چاہے جنگل ہو چاہے زمین، یہاں تک کہ اب ہمارے پلے گراؤنڈز پہ بھی نظر ہے ان کی، تو آپ سب کو زمین دے رہے ہیں۔ مگر جو یہاں کے لوگ ہیں، جو مسکیندار ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، چاہے وہ ہوٹل والا ہے چاہے ایک عام غریب آدمی ہے۔ کل ہی رات کی بات ہے کہ آصفہ، وہ جو بچی ہماری لخت جگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کا خون ہو گیا، اس کے گھر والوں کو سانبا میں، جہاں وہ ایک چچی ماتا کی ایک جگہ ہے، ایک جنگل ہے جہاں وہ 100 سال سے بھی زیادہ اپنے جو جانوروں کو چراتے ہیں، وہاں سے ان کو فورسز نے نکال دیا، ان کا سامان پھینک دیا، ان کے بھیڑ بکریاں ان کو وہاں سے باہر کر دیا۔ تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو میری یہی گزارش ہے اس وقت کی جو سرکار ہے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ کا بالکل انتظار کیجئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سی جے آئی جسٹس جو گواہی صاحب ہیں، وہ اپنے ہوتے ہوئے اس کا کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، مگر تب تک تو وہ کر لیجیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ بھئی کوئی آپ کا ایم ایل اے پرائیویٹ ممبر بل لاتا ہے اور اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہے؟
آپ کو ضرورت ہے یہ کرنے کی, یہ تماشا کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھے بل لائیے. اگر آپ کو ہمارا بل پسند نہیں تو اپنا لائیے, نہیں تو ہمارا بل پاس کر لیجئے, تاکہ یہاں کے لوگ اطمینان کا سانس لے سکے. جو بیچارہ اگر کہیں گھاس چرائے میں ہے, کوئی گورنمنٹ لینڈ میں ہے, وہ اطمینان کا سانس لے سکے. اب مجھے بتائیے, اڈانی, امبانی یا جندل والے, ان کے ساتھ ہمارے ہوٹل والے کون سا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو آج ہوٹلوں کی بات نہیں ہے, گپکا روڈ بھی لیز پہ ہے. کل کو کیا کریں گے عمر صاحب؟ وہ کیا کریں گے؟ کل وہ بولیں گے ان کو کہ آپ کا لیز ختم ہو رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے ایسے اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جیسے عمر صاحب کا گھر بار ہے, ایسے ہی ایک غریب لوگوں کا بھی گھر بار ہے. ایسے ہی ہوٹل والوں کا انہوں نے زندگی بھر کی پونجی اس میں لگائی ہوئی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ اس وقت سرکار کو سامنے آنا چاہیے, ایک بل لانا چاہیے, اور جتنی رکاوٹ ہو سکتی ہے اس وقت ہم کو زمین, ہمارے جابس, ہمارے ریسورسز مل کے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں جو ہم سے بن پڑے گا, جہاں پر پی ڈی پی کا سپورٹ ہمارے پاس زیادہ تو ہے نہیں, ہم بہت ہی چھوٹی پارٹی ہے, جہاں ان کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم پورا ان کو اس میں سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں.